مفتی صاحب مجھے مشتزنی یعنی ہسمیتھون کی عادت ہو گئی، 6 سالیں ہو گئی میں اس سے نہیں نکل پا رہا ہوں، بہت روتا ہوں، بار بار قسمیں بھی کھاتا ہوں اب ایسا نہیں کروں گا، لیکن پھر بار بار یہی گناہ ہوتا ہے، کیا میری توبہ قبول ہوتی ہوگی اور میں اس سے کیسے رک جاؤں؟ دیکھیے یہ مشتزنی کی جو عادت ہے نا، یہ 60% نوجوان طبقے کو ہو چکی ہے، 60% لوگ اس کے اندر محو ہو چکے ہیں، اور یہ اتنا خطرناک یہ جرم ہے نا، یہ ایسی لت ہے، ایسی عادت ہے کہ جب اس کو انسان شروع کرتا ہے نا اس گناہ کو، پھر اس کے بعد یہ ایک لت بن جاتی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں یہ ایک ایسی لت ہوتی ہے کہ اس لت کے بعد پھر انسان اپنی بیوی کے لائق بھی نہیں بچتا ہے۔ یہ تو ایک عمومی بات ہے کہ جب انسان کمزور ہو جاتا ہے، اس کے اندر کمیاں آ جاتی ہیں، تو اس کے بعد پھر وہ پچھتاتا ہے، پھر ساری زندگی پچھتاتے ہیں۔ اور یہ شادی سے پہلے میرے پاس لوگ آتے ہیں، مریض آتے ہیں، بتاتے ہیں کہ مجھے اب ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میری جو اصل طاقت تھی نا وہ ضائع ہو گئی، میں کیا کروں، میں بہت قسمیں کھاتا ہوں، پریشان ہو گیا ہوں، بار بار پھر مجھ سے یہی گناہ ہو جاتا ہے۔ تو میں آج آپ لوگوں کو 3 باتیں بتاتا ہوں نا، اگر آپ نے اس پہ عمل کر لیا انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی عادت ختم ہو جائے گی۔ اور لوگوں کی عادتیں ختم ہوئی ہیں، ہزاروں لوگوں نے اس بات سے الحمدللہ میرے سامنے آ کے لوگوں نے توبہ کی ہے اس بات سے۔ ان 3 چیزوں پہ اگر آپ نے عمل کیا نا انشاءاللہ تعالیٰ یہ عادت آپ کی ختم ہو جائے گی، اور پھر سے وہ طاقت اگر آپ واپس لانا چاہتے ہیں تو اس کا بھی میں آپ کو ایک نسخہ بتاتا ہوں۔ اور آپ یہ دیکھیں نا کہ یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ آپ پانی کو بھی فضول خرچ نہیں زیادہ استعمال نہیں کر سکتے، یعنی اگر آپ غسل کر رہے ہیں نا یا وضو کر رہے ہیں اور اس میں آپ نے زیادہ پانی کا استعمال کیا تو یہ بھی قیامت کے دن اس بارے میں بھی آپ سے پوچھا جائے گا۔ تو آپ خیال کریں کہ وہ ایک ایسی طاقت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو عطا کی ہوئی ہے، پھر وہ اپنی شہوت کو ختم کرنے کے لیے اور اپنے نفس کے کہنے پر اور وہ اس عادت میں پڑ جانے کی وجہ سے اپنی اس طاقت کو جو کھوتے ہیں، کیا اس بارے میں ہم سے سوال نہیں ہوگا؟ اور آپ جانتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے نا یہ ایسی چیز ہے، ایسی طاقت ہے کہ جن کے پاس طاقتیں نہیں ہیں اور ان کے یہاں بچے پیدا نہیں ہو پا رہے ہیں، وہ کتنا روتے ہیں، وہ کتنا تڑپتے ہیں۔ یہ بھی ایک قسم کا ایک خون ہو گیا کہ بھائی آپ اس کے لیے کتنے باپ ایسے ہیں جو تڑپ رہے ہیں، رو رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے وہ طاقت آپ کو دی ہوئی ہے اور آپ اس کو ضائع کر رہے ہیں۔ تو قیامت کے دن اس بارے میں بڑی خطرناک طرح سے آپ سے پرسش کی جائے گی، سوال پوچھا جائے گا۔ تو اگر کسی کو یہ لت لگی ہوئی ہے نا تو اس کی لت چھڑانے کا طریقہ کیا ہے؟ دیکھیں 3 چیزیں ہوتی ہیں، یہ ایک انسان کی عادت ہوتی ہے اور ایک انسان کی فطرت بن جاتی ہے۔ پہلے تو عادت ہوتی ہے، پھر اس کے بعد ایک بار انسان اگر اپنی فطرت سے ہٹ جائے، یعنی کہ جو بھی اس کی عادت ہو، دنیا کی کوئی بھی کام ہو، کوئی بھی دنیا کا کام ہو، وہ انسان اگر ایک مرتبہ اپنی فطرت سے ہٹ جائے تو دوبارہ اس کو فطرت پہ آنا بڑا مشکل پڑتا ہے، دوبارہ فطرت پہ جلدی نہیں آ پاتا ہے۔ تو اسی لیے فطرت سے ہٹنے سے پہلے آپ ان کاموں کو کر لیں۔ پہلا کام، جب بھی اس طرح کے خیال آئیں، اس سے آپ کو کوئی وظیفہ نہیں نکال سکتا۔ آپ سوچو لمبی لمبی تسبیح لے کے پڑھنے لگو، کچھ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، آپ چاہیں تو کچھ نہ کریں، آپ چاہیں تو کچھ بھی کریں۔ آپ یہ سوچتے ہیں کہ بھائی ہمیں جب تک ہم اس گناہ کو نہ کر لیں ہمیں سکون نہیں ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ آپ سے یہ چاہتا ہے کہ آپ کو سکون دے گا اللہ اپنے ذکر سے۔ وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کی یاد سب سے بڑی چیز ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو چین اور اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ تو انسان گناہ کیوں کرتا ہے کہ بھائی ہمیں تھوڑی سی لذت کے لیے وہ انسان گناہ کرتا ہے۔ تو آپ یہ سمجھ لیں کہ کوئی وظیفہ آپ کو اس سے نجات نہیں دلا سکتا سوائے خود آپ کے۔ اگر آپ یہ کوشش کر لینا کہ ہم نہیں کریں گے تو کبھی کوئی نہیں کروا سکتا، کیونکہ اگر ہمت کرے پھر کیا نہیں انسان کے بس میں۔ یہ ہے کب ہمتی جو بے بسی معلوم ہوتی ہے، یہ ہمیں لگتا ہے نا کہ یار یہ ہمارے بس میں نہیں ہے، آپ کے بس میں ہے۔ دنیا آپ کے بس میں ہو سکتی ہے اگر آپ خود چاہیں تو، اگر آپ خود کوشش کر لیں تو، اگر آپ خود ارادہ کر لیں، اگر آپ خود میں ایک عہد کر لیں۔ تو عہد کیسے آپ کریں؟ پہلی چیز ہے، اگر جب بھی آپ کے دماغ میں اس طرح کا وسوسہ آئے تو آپ خلوت کو چھوڑ کے جلوت میں آئیں، یعنی جب بھی اس ٹائپ کا کوئی خیال آئے، آپ اکیلے سناٹے میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ تنہائی کو چھوڑیں، لوگوں میں آ کے بیٹھیں، فیملی میں بیٹھیں، آپ لوگوں کے ساتھ آ کر بیٹھ جائیں، اپنے والدین کے ساتھ بیٹھیں۔ دوسرا کام، اس طرح کے خیالات آئیں تو آپ وضو کر لیں۔ اگر آپ نے وضو کرنا شروع کر دیا نا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ بہت جلد اس گناہ سے بچ جائیں گے۔ اور تیسرا کام، یہ 2 کام آپ کو خود کرنے،
تیسرا کام پھر آپ کو وظیفہ پڑھنا ہے. تیسرا کام کون سا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یعنی پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. یہ 3 کام آپ کر لیں انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد آپ کی عادت ختم ہو جائے گی اس طرح کی. دوسری چیزیں، اگر اس گناہ کی وجہ سے جو کمزوریاں آپ کے اندر واقع ہوئی ہیں اس کے لیے آپ سب سے زیادہ کھجور کا استعمال کریں. جتنا ہو سکے نا، آپ جتنی برداشت کر سکتے ہو، آپ کا ہاضمہ جتنا مضبوط ہو، آپ کا پیٹ جتنا اس چیز کو برداشت کر سکتا ہو، آپ اتنا کھجوروں کو کھائیں اور دودھ پئیں. دودھ بہت سارے لوگ رات میں پیتے ہیں تو اس سے نائٹ فال ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں، تو بہتر ہے دن میں صبح کو دودھ پئیں تاکہ انسان چلتا پھرتا ہے تو دودھ ہضم بھی ہو جائے. اور کھجوروں کا استعمال اپنی زندگی میں شروع کر دیں، انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ کی طاقت ڈبل ہو جائے گی اور واپس آ جائے گی. کھوئی ہوئی طاقت کو آپ انشاءاللہ پا سکتے ہیں. سینکڑوں ایسے غریب پریوار جو فاقہ کر کے زندگی گزار رہے ہیں، اور بہت سے ایسے مجبور لوگ جو غربت کی وجہ سے بیماریوں سے جوجھ رہے ہیں اور ان کے پاس علاج کرانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں، تو ان غریب فیملیز کو ہر مہینے ہماری سوسائٹی راشن دیتی ہے اور ان غریبوں کا فری میں علاج کراتی ہے. تو آپ لوگ ہمارے ساتھ مل کر ان بیوہ عورتوں اور یتیم بچوں کا سہارا ضرور بنیں اور ان کے راشن اور دوا علاج کے لیے زیادہ سے زیادہ تعاون کریں، اور یہ ارادہ کریں کہ غریب کے بچوں کو انشاءاللہ بھوکا نہیں سونے دیں گے. اور ہر ہفتے ہر مہینے آپ لوگوں سے جو بھی ہو سکے آپ تعاون ضرور کریں. ان کو 10 سال سے جو لوگ بستر پر پڑے ہوئے ہیں، انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کر ان غریبوں کا علاج بھی کرائیں گے اور ہر مہینے انشاءاللہ تعالی ان غریبوں کو ہم راشن پہنچائیں گے. یہ سوسائٹی کا اکاؤنٹ نمبر ہے اور یہ اسکینر ہے. آپ لوگ اس اکاؤنٹ پر یا اس اسکینر کے ذریعے آپ غریب فیملیز کی ہیلپ کر سکتے ہیں.